آج ہم اپنے کچھ دوستوں کی فرمائش پر سیر کرنے والے ہیں دنیا کے ایک خوبصورت ترین ملک نیوزی لینڈ کی۔ آپ اگر نیوزی لینڈ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ ایک ایسا ملک ہے جس میں گوادر کے کنارے سوات آباد ہے، یعنی پہاڑ، وادیاں، جنگل، چراگاہیں اور درجہ حرارت سوات جیسا، لیکن یہ ساحل کے کنارے آباد ہے اور ان دونوں کے ساتھ اس میں قانون، انصاف اور شہری سہولتیں امریکی ہیں۔ یہ لوگ چمڑے سے کام لینے کے بھی ماہر ہیں، چمڑا رنگنا، ان سے مصنوعات بنانا یہ ان پر بس ہے۔ فرانس اور اٹلی کی فیشن انڈسٹری اون اور چمڑا نیوزی لینڈ سے ہی درآمد کرتی ہے۔ یہ لوگ ایکسٹریم سپورٹس کے ماہر بھی ہیں۔ ملک کے زیادہ تر شہروں میں جہازوں سے چھلانگ لگانے، اسکوبا ڈائیونگ، سمندری لہروں پر سرفنگ، انسانوں کو ٹانگوں سے باندھ کر پہاڑ سے نیچے گرانے اور سیاحوں کو شیشے کے کیبن میں بند کر کے شارک مچھلیوں کے درمیان چھوڑنے والے سینکڑوں مراکز ہیں۔ جہاں نیوزی لینڈ کے ہمسایہ ملک آسٹریلیا میں دنیا کے خطرناک ترین سانپ رہتے ہیں، اس کے برعکس نیوزی لینڈ میں سانپ دیکھنے کو بھی نہیں ملیں گے۔ اگر کوئی سانپ کسی کو نظر بھی آ بھی جائے تو ویورز فوری طور پر پولیس کو اطلاعات کرنا ہوتی ہے۔ کیوی نیوزی لینڈ کا قومی پرندہ ہے، اس لیے نیوزی لینڈ کی ٹیم کو کیوی ٹیم کہا جاتا ہے۔ نیوزی لینڈ میں آپ کو جگہ جگہ گرم غباروں میں سفر کرانے، گیند میں بند کر کے پہاڑی ڈھلوانوں سے لڑکھانے اور پیرا گلائڈنگ کے سینٹر بھی ملتے ہیں۔ یہ آبشاروں اور ندیوں کی سرزمین بھی ہے۔ آپ کسی طرف نکل جائیں، آپ کی پانی سے ملاقات ضرور ہوگی۔ جون جولائی نیوزی لینڈ میں سردی کے مہینے ہیں اور دسمبر گرمی کے۔ ملک کا جنوبی حصہ ان مہینوں میں برف میں دفن ہو جاتا ہے۔ شمالی جزیرے میں برف نہیں پڑتی لیکن سردی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے۔ یہاں جون جولائی کے روزے بہت چھوٹے اور ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ 7:15 بجے سورج نکلتا ہے اور 5:15 بجے غروب ہو جاتا ہے۔ نیوزی لینڈ کی صبح اور شام دونوں شاندار ہیں۔ آپ کو اس کا افق ہر وقت سنہری اور سرخ دکھائی دیتا ہے۔ ملک بھر میں بادل منڈلاتے رہتے ہیں، آپ جدھر دیکھتے ہیں آپ بینائی کا صدقہ اتارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ آپ اگر بیوٹی ود کمفرٹس دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو دنیا میں نیوزی لینڈ سے بہتر کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ اس زمین، اس ملک، اس فضا میں ایک جادو ہے، ایک ایسا جادو جو آپ کی روح کی تمام کثافتیں دھو دیتا ہے، جو آپ کو نیا جنم، ایک نیا جیون بھی دیتا ہے اور جو آپ کو نیا نکور بھی بنا دیتا ہے۔ کیپ رنگا سے پہلے 90 مائل بیچ کا علاقہ آتا ہے۔ یہ 90 میل لمبا ساحل تھا جہاں تا حد نظر ریت ہی ریت اور پانی ہی پانی دکھائی دیتا ہے۔ راستے میں کوئی بندہ بشر نہیں ملے گا۔ نیوزی لینڈ میں بھیڑوں کی تعداد انسانوں کی تعداد سے 7 گنا زیادہ ہے، جبکہ گائے انسانوں سے 3 گنا زیادہ ہے۔ لوگ 2 گھنٹے میں 2000 جانوروں کا دودھ دھو لیتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے جدید ملک مشینیں ایجاد کر رکھی ہیں۔ یہ لیزر سے چلتی ہیں اور 1 منٹ میں گائے کا پورا دودھ کھینچ لیتی ہیں۔ فنٹارا ڈیری مصنوعات کی سب سے بڑی کمپنی ہے۔ یہ کمپنی ملک کے تمام بڑے فارم ہاؤس سے دودھ جمع کر لیتی ہے۔ کمپنی کے اثاثے $11 بلین ہیں۔ یہ کمپنی پاکستان میں اینگرو کے ساتھ مل کر بھی کام کر رہی ہے۔ اگر آپ دنیا کے نقشے میں نیوزی لینڈ کو تلاش کریں تو یہ آپ کو قطب جنوبی کی طرف آخر میں سفید رنگ کے چھوٹے سے دھبے کی شکل میں ملے گا۔ یہ دنیا کا آخری ملک ہے۔ آپ اگر اسے فوکس کر کے دیکھیں تو نیوزی لینڈ آپ کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم ملے گا۔ یہ ملک خشکی کے 2 ایسے لمبے ٹکڑوں پر مشتمل ہے جن کے چاروں طرف سمندر ہے۔ آپ کو پورے ملک کے دائیں بائیں دونوں جانب مسلسل سمندر ملتا ہے۔ یوں آپ اس کے 80% شہر، قصبے اور گاؤں سمندر کے کنارے آباد ہیں۔ ملک کا ایک حصہ نارتھ آئی لینڈ جو 1,13,769 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے اور آبادی تقریباً 37 لاکھ کے قریب ہے، اور دوسرا ساؤتھ آئی لینڈ جس کا کل رقبہ 1,51,215 مربع کلومیٹر اور آبادی 11 لاکھ سے کچھ زیادہ ہے۔ رقبے کے لحاظ سے ساؤتھ آئی لینڈ بڑا ہے، دونوں کو درمیان سے سمندر کاٹتا ہے، چنانچہ لوگوں کو ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے پر جانے کے لیے جہاز لینا پڑتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کلچر کے حوالے سے یورپ کا منظر پیش کرتے ہیں، مگر تجارتی حوالے سے یہ دونوں ممالک ایشیائی تجارتی تنظیموں کے رکن ہیں اور بہت ساری ایشین گیم میں بھی حصہ لیتے ہیں۔ نیوزی لینڈ دنیا کی شاندار ترین اون پیدا کرتا ہے۔ کیونکہ نیوزی لینڈ میں آلودگی اور گرد نہیں ہوتی اور بھیڑوں سے اچھی اون لینے کے لیے دونوں ضروری ہیں۔ آپ کسی بھی طرف نکل جائیں، آپ کو پہاڑ کی ترائیوں اور سڑک کے دونوں کناروں پر بھیڑیں ضرور نظر آئیں گی۔ نیوزی لینڈ نے بھیڑیں پالنے، اون اتارنے اور اس کو ٹریٹ کرنے کے جدید ترین طریقے وضع کر رکھے ہیں۔ ڈیری مصنوعات بھی اس ملک کا نشان امتیاز ہیں۔ دنیا کی بہترین گائیں یہاں پائی جاتی ہیں۔ ملک میں 11,400 بڑے ڈیری فارمز ہیں، ہر فارم میں 2,000 سے زائد گائیں ہیں۔ نیوزی لینڈ میں انسانی آباد کاری کا عمل تقریباً 12ویں سے 13ویں صدی کے درمیان ان جزیروں پر انسانی زندگی نے اپنے قدم رکھے،
جن لوگوں نے ان جزیروں کو آباد کیا انہیں ماروی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انہی لوگوں کی تہذیب اور ثقافت آج بھی بہت کم تعداد میں نیوزی لینڈ میں دیکھنے کو ملتی ہے، مگر 18ویں صدی کے دوران ایک بیماری کے باعث ان لوگوں کی آبادی کم ہو گئی تھی۔ صرف 101 افراد بچے تھے، جن کا وجود بھی 1933 تک اس دنیا سے ختم ہو چکا تھا۔ ان جزائر پر پہلی بار ایبل تسمن نامی ایک مہم جو اس کے عملے نے 1642 میں سفر کیا۔ ان کا سامنا جب موریوں سے ہوا تو تصادم سے ایبل تسمن کے 4 ساتھی اور ایک موری لقمہ اجل بن گیا۔ اس کے جہاز کے واپس چلے جانے کے بعد 117 سال تک کسی یورپی نے اس طرف کا رخ نہیں کیا۔ 7 اکتوبر 1759 کو جیمز کوک کے جہاز پر موجود ایک لڑکے نکولس ینگ نے اونچی اونچی پہاڑیاں دیکھی اور کوک کو بتایا۔ اس نے اس علاقے کو ینگ نک ایڈ کا نام دیا۔ 2 دن بعد جیمز کوک نے اپنے ساتھیوں سمیت اس جزیرے پر قدم رکھے جس کو آج نیوزی لینڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کوک 2 دن اس جزیرے پر راشن پانی کے لیے گھومتا رہا۔ اسی اثنا میں اس کی ملاقات ایک موری سردار سے ہوئی۔ کچھ تلق کلامی کے بعد کوک کے ساتھیوں نے کچھ موری لوگوں کو بھڑکا دیا۔ معاملات بگڑ نہ جائیں اس ڈر سے کوک کو واپس جانا پڑا۔ جانے سے قبل کوک نے جزیرے کا چاروں طرف سے راؤنڈ لگایا۔ 6 مہینے کے اس سفر کے بعد اس نے نقشہ بنایا جو آج بھی اوتھینٹک مانا جاتا ہے اور دنیا کے نقشے پر نیوزی لینڈ کو ظاہر کرتا ہے۔ 1865 تک آکلینڈ کو نیوزی لینڈ کا دارالحکومت ہونے کا اعزاز حاصل تھا۔ یہ شہر نیوزی لینڈ کا سب سے بڑا اور عظیم شہر شمار۔ 1865 میں ویلنگٹن کو ملکی دارالحکومت کا اعزاز دیا گیا جو اب تک اسی شہر کے پاس ہے۔ آکلینڈ اس کا سب سے بڑا شہر ہے۔ آکلینڈ کی آبادی 15 لاکھ ہے۔ دنیا کی زیادہ تر انٹرنیشنل ایئر لائنز یہاں اترتی ہیں۔ آکلینڈ سے شمالی جزیرے کا آخری سرا کیپ رنگا کہلاتا ہے۔ کیپ رنگا موری زبان کا لفظ ہے۔ موری نیوزی لینڈ کے قدیم باشندے ہیں۔ ملک کے زیادہ تر شہروں اور قصبوں کے نام موری زبان میں۔ کیپ رنگا جنوب کی طرف دنیا کا آخری مقام ہے۔ یہ اینڈ آف دی ورلڈ بھی کہلاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر انسانی آبادی ختم ہو جاتی ہے۔ آکلینڈ سے کیپ رنگا تک کا سفر دنیا کی خوبصورت ڈرائیو میں شامل ہے۔ نیوزی لینڈ کو اگر قدرت کا جغرافیائی معجزہ قرار دیا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ یہ قطب جنوبی کے ہمسائے میں واقع ہے، چاروں طرف سے سمندر میں گھرا ہوا ہے، پہاڑوں پر مشتمل ہے اور تمام پہاڑیوں میں جنگل، ندیاں، آبشاریں اور دریا ہیں۔ پورا ملک آتش فشاؤں پر آباد ہے۔ نیوزی لینڈ زیادہ بارشوں والے ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں ہر سال 600 سے 1600 ملی میٹر بارش ہوتی ہے جبکہ ہمارے ملک میں صرف 250 ملی میٹر بارش ہوتی ہے۔ آپ ملک میں دائیں جائیں یا بائیں، آپ برحل ساحل پر ہی نکلیں گے۔ نیوزی لینڈ کے بارے میں اگر دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو ملکہ برطانیہ الزبتھ دوم برطانیہ سمیت کینیڈا، آسٹریلیا، جمیکا، نیوزی لینڈ اور برازیل سمیت دیگر کئی ممالک کی ملکہ ہیں۔ دنیا کے قدیم ترین درخت، چٹانیں، جانور، پرندے اور آبی حجاج یہاں پائے جاتے ہیں۔ بھیڑیں، گائے اور زراعت یہ ملک کی معیشت کا اہم حصہ ہے۔ زراعت ان کا بڑا شعبہ ہے۔ ملک بھر میں سبزی اور فروٹ کے ہزاروں فارم ہیں۔ یہ لوگ فروٹ اور سبزی کی ایکسپورٹ سے بھی سالانہ اربوں ڈالر کماتے ہیں۔ جاپان زراعت میں نیوزی لینڈ کو بہت سپورٹ کرتا ہے۔ فارم ہاؤس میں جدید ترین زرعی مشینیں لگی ہیں۔ پانی فواروں کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ یہ ڈرپ ایریگیشن سے بھی اگلی ٹیکنالوجی ہے۔ ملک قدرتی معدنیات سے بھی مالا مال ہے۔ سونے، تانبے اور چاندی کے پہاڑ ہیں، لیکن عوام حکومت کو پہاڑوں کو چھیڑنے نہیں دیتے۔ یہ نیوزی لینڈ کو قدرتی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ آبادی محض 47 لاکھ کے قریب ہے، لیکن یہ ملک اتنی کم آبادی کے ساتھ بھی دنیا کے کامیاب اور خوبصورت ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ ملک سیاحت سے بھی ہر سال 9 ارب ڈالر